امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کیے ہوئے تقریباً 750 سال ہو گئے ہیں۔ 750 سال قبل ایک قصیدہ لکھا گیا، لیکن اس کی شہرت اور اس کی عالمگیر مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی میرے خیال میں کوئی زبان ایسی نہ ہوگی بالکل ایسی جس میں قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ یا تشریح نہ کی گئی ہو۔ شرق سے لے کر غرب تک دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے اقوام کے لوگ قصیدہ بردہ شریف کو بڑی محبت اور عشق سے لبریز ہو کر پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ عرب ہیں، چاہے وہ عجم ہیں، چاہے وہ یورپینز ہیں، افریقنز ہیں یا امریکنز ہیں، جدھر جائیں آپ کو قصیدہ بردہ شریف سننے کو ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ کا وصال 696 ہجری میں ہوا۔ جیسا کہ آپ نے ان کا تعارف کروایا، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کسی بزرگ سے یہ ترغیب لی کہ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے جسے خواب میں رسالت مآب کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ۔ امام بوصیری کو اسی شب زیارت ہو گئی۔ آپ اتنا خوش ہوئے کہ اسی خوشی میں آپ نے حضور کی تعریف لکھنا شروع کی، مختلف نعتیہ کلام اور چھوٹے چھوٹے قصائد لکھنا شروع کیے۔ ایک عرصہ گزر گیا اور آپ پر آخر عمر میں فالج کا اٹیک ہوا، جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ اس کیفیت میں جب آپ مختلف معالجین کے علاج سے تھک گئے تو آپ نے دربار رسالت میں ایک قصیدہ پیش کیا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خاص عطا ہوئی اور آپ تندرست ہو گئے۔ جو چادر حضور نے آپ کو عطا فرمائی، جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ چادر آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس چادر کو چونکہ عربی میں بردہ کہتے ہیں تو اسی نسبت سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام بوصیری جو کئی دنوں سے مسجد نہ جا سکے تھے بوجہ فالج، صبح وقت فجر نماز فجر کے لیے آپ صحیح سالم اٹھتے ہیں اور مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں ایک بزرگ آپ کو ملے، شیخ ابو الرجا۔ انہوں نے کہا کہ بوصیری ہمیں قصیدہ بردہ تو سنائے۔ واہ، سبحان اللہ۔ امام بوصیری فرمانے لگے کہ میں نے تو اس قصیدے کے حوالے سے کسی کو اطلاع نہ کی، اور یہ تو ابھی کی بات ہے کہ رات خواب میں رسول اللہ کو سنایا ہے، اور میں نے اپنے علاوہ اپنی فیملی اور کسی کو نہ ملاقات ہوئی نہ ذکر کیا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ حیرت سے پوچھنے لگے، حضرت پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کو اس قصیدے کا علم کیسے ہوا؟ سبحان اللہ۔ تو شیخ ابو رجا فرمانے لگے کہ جب آپ رات دربار رسالت میں یہ قصیدہ پیش کر رہے تھے تو سامعین میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اس قصیدے کی مقبولیت دیکھیے کہ اللہ نے کتنا ان پر فضل فرمایا۔ یہ قصیدہ 160 اشعار پر مشتمل ہے، اس میں 10 ابواب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر باب کو امام بوصیری نے ایک الگ عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ مثلاً پہلے عنوان میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو اشعار لاتے ہیں اس میں اپنی تمنائیں اور جذبات کی شدت کا شاعری کی زبان میں ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے باب میں امام بوصیری رحمہ اللہ اپنی خطاؤں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسرے باب میں اللہ کے رسول جان عالم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے باب میں حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی باب میں حضور کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، کسی باب میں حضور پر اترنے والے قرآن کی تعریف کرتے ہیں، کسی باب میں حضور جان عالم کی بحیثیت مجاہد اعظم حضور کی جہادی زندگی کی ذکر کرتے ہیں، اور کسی باب میں جا کر امام بوصیری
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو شفائیں عطا ہوئیں ان شفاؤں کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخر میں جا کے امام بصیری آخری باب میں بے مثال قسم کی التجائیں رسول اللہ کے توسل سے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو یہ بڑا جامع اور کمپریہنسو قصیدہ ہے. اس میں نہ صرف علم ہے کہ آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے علم کے بہت زاویے کھلتے ہیں. نمبر 2، اس قصیدے میں رسول اللہ کی عظمت و شان کی ایسی ایسی جہتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ کی عقل دھنگ رہتی ہے اور دل گرفتار محبت مصطفیٰ ہو جاتا ہے. اور بہت عمدہ مضامین ہے. میں کہتا ہوں جی کمال ہے. سبحان اللہ. ایک ایک شعر سمجھئے کہ پوری پوری ایک کتاب ہے. الحمدللہ. تو یہ 160 اشعار دراصل 160 کتابوں کا مضمون ہے جو 160 اشعار میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ کہ ہمارے آئمہ اور ہمارے بزرگ جو تھے وہ اس قصیدے کو مختلف بیماریوں سے شفا کے لیے بھی پڑھا کرتے تھے. یقیناً. اور مثلا امام جو حضرت بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بزرگ آئے ہیں، کئی آئمہ آئے ہیں، کئی بزرگ آئے ہیں جنہوں نے اس کی شروعات لکھی. ان میں سے شیخ عمر افندی رحمۃ اللہ علیہ بھی. انہوں نے اس کی شرح لکھی اور اس کی شرح میں انہوں نے باقاعدہ ان بزرگوں کے نام بھی لکھے اور ہر شعر کی تاثیر بھی لکھی کہ کس بیماری میں کس بزرگ کا یہ طریقہ رہا، یہ تجربہ رہا، اور اللہ کریم نے انہیں ان اشعار کی کثرت سے وہ شفا عطا فرمائی جو شفا ان کو مطلوب تھی. تو یہ جو اشعار ہیں ہر شعر کی ایک الگ تاثیر ہے، لیکن اس کی مقبولیت کا ایک راز جس کو قصیدہ بردہ شریف کے متعدد شارحین نے لکھا وہ یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے نا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، سبحان اللہ. اے پروردگار اے ہمارے مولا تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دائماً اتار، سبحان اللہ. دائماً نازل فرما، سبحان اللہ. علی حبیبی کا جو تیرے محبوب ہیں، سبحان اللہ. کا خیر الخلق کلہم، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، جو تیرے محبوب ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہیں. یہ جو شعر ہے اس شعر کے بارے میں شارحین قصیدہ بردہ نے لکھا ہے قصیدہ بردہ کی مقبولیت کی جو ہے اس شعر میں. وہ کیسے کہ آپ جب بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھیں ہر شعر کے بعد یہ شعر پڑھیں. واہ. یعنی آپ نے ایک شعر پڑھا قصیدہ بردہ شریف کا اور پھر اس کو ریپیٹ کریں. مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا آپ نے، اس کے بعد آپ نے پڑھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ. یہ شعر مکمل کرنے کے بعد آپ پھر پڑھیں مولا صلی وسلم دائماً ابدا. تو ہر شعر سے اول اور آخر یہ شعر ہو تو شارحین قصیدہ بردہ نے کہا ہے کہ یہ دربار رسالت میں مقبولیت کی بین علامت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس شعر میں درود و سلام کا ذکر ہے اور درود و سلام اول و آخر پڑھنے کا ویسے بھی دعاؤں سے حکم ہے، اور درود و سلام تو کسی حالت میں رد بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس قصیدے کی قبولیت کے لیے یہ شعر اکسیر کا اور کی کا درجہ رکھتا ہے اور خیر و برکت ہے اور اس میں بلندی اور پیشوائی ہے.